وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهم السلام: السلام عليك يا جداه إني نائية إليك أخي الحسين. سوگوارو، ماتمدارو، سرکار سید الشہداء کے عزاداروں، یہ قدیم پروگرام ساٹھے کا جلوس، جو جلوس ہماری کے نام سے مشہور ہے، ہم سب کو توفیق حاصل ہوئی کہ ہم اس جلوس میں شرکت کریں اور اپنے خالق کی بارگاہ میں معجور ہوں. ارباب ولا، یہ عزا کے آخری دن ہیں. آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہو گئی. 2 مہینے 4 دن سے ہم اور آپ حسین کی بری ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرصہ پیش کر رہے ہیں. ساری کائنات صدائے یا حسین سے گونج رہی ہے. اسی میں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. پیغامبر کی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا جب مدینے پہنچی ہیں: السلام علیک یا جدہ انی نائیۃ الیک اخی الحسین. اے میرے جد جناب رسول خدا، آپ پر آپ کی نواسی زینب کا سلام ہو. میں کربلا کی سنانی سنانے کے لیے آپ کے مزار پر حاضر ہوئی ہوں. اے نانا، میں آپ کے نواسے حسین کی خبر شہادت لے کے آؤں. میری صرف اتنی سی خواہش ہے، آپ کبھی حاضرین سے کئی دن باقی رہ گئے ہیں انگلیوں پہ گننے کے بعد، جو اب تک نہ رو سکا ہو وہ عرصہ پیش کر لے اور اپنے آقا کے غم میں آنسو بہا لے. یہ جلوس اس واقعے کی یادگار میں ہے جب ایک لٹا ہوا قافلہ قید شام سے رہا ہو کر مدینے پہنچا ہے. تو مدینے سے باہر امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور بشیر ابن جزلم کو بلا کے امام علیہ السلام نے حکم دیا: اے بشیر، تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا: ہاں مولا، میں بھی شعر کہتا ہوں. کہا: بشیر، میری خواہش ہے کہ تو جا اہل مدینہ کو اطلاع دے دے کہ حسین کا بیٹا لٹ کے آ گیا. بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ مولا کا حکم پاتے ہی میں اپنے ناقے پہ سوار ہوا اور مدینے کی طرف بڑھا، اور میں نے مدینے میں جا کے اہل مدینہ کو چوتھے امام کا یہ پیغام سنا دیا: اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ زینت مدینہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. بشیر کہتا ہے میرا یہ پیغام جیسے ہی اہل مدینہ تک پہنچا، گھروں سے مرد، عورت، بچے، خواتین، جوان اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنے گھروں سے برآمد ہو گئے.
جزاک اللہ خیر الجزا۔ علامہ محمد محمدی اشتہاردی لکھتے ہیں کہ کچھ خواتین تھی، انہوں نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے خراش لگا لی۔ کچھ خواتین ایسی تھی جنہوں نے اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کیا اور پورا مدینہ واہ حسینہ کی صدا سے گونج رہا تھا۔ مسجد آپ کے پہلو میں ہے، آپ کے پشت میں امام بارگاہ ہے، آپ اس واقعے کی یاد منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں جب مدینے میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عجب نہیں آنے والی شہزادیوں کا استقبال یہ اندھیرا کر رہا ہو کہ نبی کے اہل بیت اور حسین کے اہل حرم آ رہے ہیں۔ ہماریوں کا استقبال یہ اندھیرا کر رہا ہے۔ اپنی نگاہیں جھکا لو، بس ایک فقرہ کہہ کے بس میں شبیہوں کی برآمدگی کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ خواتین کے رونے کی آواز بلند ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہت اچھا موقع ہے کہ اس اندھیرے میں آپ کے رونے کی آواز بلند ہو جائے۔ اور اے بیویوں، تم اکیلے رونے والی نہیں ہو، تمہارے ساتھ حسین کی دکھیا ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس مجمع میں رونے کے لیے موجود ہے۔ یہ آپ کی بستی میں اتنا بڑا مجمع دکھائی رہا ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ اس دن جیسا میں نے مدینے میں گریا دیکھا، میں نے کبھی اس طرح سے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر شخص اپنا سر و سینہ پیٹ رہا تھا اور آنے والے اہل حرم کا استقبال کر رہا تھا۔ مومنات کے رونے کی آواز بلند ہے۔ تو میں ایک روایت کا سہارا لے کے آپ کو رونے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مدینے کے مرد جب اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کچھ 18 برس کے نوجوان اکٹھا ہو کے چوتھے امام کے پاس آئے، جن کا سن 18 اور 19 برس کا تھا، اور آ کے انہوں نے چوتھے امام سے صرف اتنا پوچھا، آقا آپ تو آ گئے، شہزادہ علی اکبر کہاں؟ آقا آپ تو آ گئے، شہزادہ علی اکبر کہاں ہیں؟ امام الدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے قریب جوان بھائی کے بارے میں اہل مدینہ نے پوچھا اور میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگا، اور میں نے صرف اتنا کہا کہ میرا بھیا بڑی مظلومی سے کر دیا۔ تین فطرے چوتھے امام نے فرمائے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ عزیز، یہ نوجوان ہم سے رخصت نہیں ہوئے تھے، تقریباً 14-15 برس کے کچھ بچے ہمارے سامنے آئے اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا، آقا شہزادہ قاسم کا جزاک اللہ خیر الجزا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چوتھے امام نے کیسے ان سب کو مطمئن کیا ہوگا۔ یہ چوتھے امام فرماتے ہیں ابھی یہ بچے ہم سے رخصت نہیں ہوئے تھے، کچھ 9-10 برس کے بچے ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے آن کے مجھ سے پوچھا کہ آقا شہزادے اونو محمد کہاں ہے؟ ایک کنیزان زینب اونو محمد کا ماتم کر لو، اس لیے کہ ماں نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب میں سارے واقعات کو چھوڑ کے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب اہل حرم رہا ہوئے تو تمام تبرکات جو کربلا میں لوٹ لیے گئے تھے وہ اہل حرم کو واپس ملے، جس میں سے ایک تبرک علم حضرت ابو الفضل عباس تھا۔ سال بھر کے بعد جب اہل حرم نے علم حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھا تو بہنوں کے رونے کی یہ کیفیت تھی کہ جناب زینب اپنا سر پیٹتی تھی، اے عباس علم ہمیں مل گیا۔ جزاک اللہ۔ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے علم حضرت ابو الفضل عباس برآمد ہوگا۔ آپ اندازہ کریں جس وقت اہل حرم نے دیکھا کہ جناب
لیے کہ جب یہ علم برآمد ہوا تھا تو اہل حرم نے رونے کا احرام برپا تھا. اے عزادارو علم کو بوسہ دیتے جاؤ, شہزادی سکینہ کو سلام کرتے جاؤ کہ دوبارہ تو تمام بیویوں نے علم کی زیارت کر لی مگر سکینہ پھر اپنے چچا کے علم سے نپٹ کے بیان نہ کر سکی. جزاک اللہ. بھائی کا علم آگے آگے جا رہا ہے, پھر اس کے فوراً بعد شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی. یہ وہی آتا ہے جس سے جناب ام البنین نے فرمایا تھا, عباس نانا کے روزے کی قسم کھاؤ, ماں کے سر کی قسم کھاؤ کہ جب تک یہ دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے حسین پر کوئی آنچ نہ آئے گی. ہاں بس جلد ہی آپ کے سامنے وہ رہوار بھی آئے گا جس کے قدموں سے کبھی سکینہ لپٹی ہوئی دکھائی پڑی, کبھی یہی ذوالجناح اقوا دکھائی پڑا. راوی کہتا جب در خیبہ پہ یہ ذوالجناح آیا ہے تو اس نے صیحہ کیا ہے, اے اہل حرم میرا آقا شہید کر دیا گیا. خوب پرسہ پیش کر رہے ہیں. روایت کہتی جب امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح مقدم سے خون میں نہا کے آیا ہے تو تمام بیویوں نے ذوالجناح کو بھیج دیا. اسی کے ساتھ اولاد والے کا مجمع ہے. ایک ننھی بچی سکینہ بھی اپنے پھوپھی کے ساتھ نکل آئی. ذوالجناح نے خبر شہادت دی تو بہن کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اس بلند ہو آواز کو سن کر سکینہ رو پڑی. جناب زینب نے سکینہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی یتیم کو دلاسا دیتا ہے. تو حضرت سکینہ نے کیا پوچھا, یہی سنیے مسائل تمام کر رہا ہے. حضرت سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑ کر جناب زینب سے صرف اتنا پوچھا, اے بھوپھی اماں اس ذوالجناح سے یہ پوچھ لیجئے کہ جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی پلایا گیا تھا کہ نہیں. جزاک اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ ڈالنا ہے تاکہ غلاموں کا مجمع ہے. کنیزان زینب کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ہم سب کی شہزادی حضرت فضا سلام علیہ. جب علی اکبر کا لاشا آیا تو کمر تھامے ہوئے فضا آگے بڑھی. جب قاسم کا لاشا آیا تو فضا کمر تھامے ہوئے آگے بڑھی. ہر موقع پہ فضا ہمیں اہل بیت میں شریک رہی, مگر جب دربار یزید میں ظالم نے اپنے قاتل سے کہا کہ زینب کو سید سجاد کے ساتھ قتل کر دو تو یہ ضعیفہ اپنا کلیجہ تھام کے آگے بڑھی, جا کے حضرت زینب سے لپٹ گئی. اے یزید, حضرت زینب پہ تلوار اٹھانے سے پہلے مجھے قتل کر دینا. جلاد کو یزید نے حکم دیا تلوار برہنہ کرو, اس ضعیفہ کو قتل کر دو. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حبشی غلام برہنہ شمشیر لیے ہوئے حضرت فضا کے طرف بڑھے تو حضرت فضا نے عجیب بات کہی, اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک خاتون پر تلوار اٹھائی جا رہی ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو. حبشی غلاموں نے تلوار کو میدان سے باہر نکال لیا. یزید کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں, اے حاکم شام, اگر ہماری قوم کی خاتون پر تلوار چلائی گئی تو ہم تیرے دربار کو خون سے بھر دیں گے. بس عزیزوں
ترتیب ہے جلوس والوں کی، پہلے کنیز کی اماری کو برآمد کیا۔ اجرکم اللہ، ایک فقرہ گزشتہ سال سے پہلے میں نے کہا تھا، وہ دہرائے دیتا ہوں۔ جب مولائے کائنات نے آ کے کوفے میں قیام کیا تو اس وقت شہزادی زینب ام کلثوم مدینے میں تھی۔ کوفے میں رہتے رہتے کچھ دن کے بعد ایک دن باپ کا دل اپنی بیٹیوں کے لیے رو پڑا۔ امام حسن اور امام حسین کو اپنے قریب بلایا۔ حسن میرے لال، بیٹیاں میری مدینے میں ہیں، میرا دل کوفے میں نہیں لگتا۔ کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ میری دونوں شہزادیوں کو لے کے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام گئے اپنی دونوں بہنوں کو لانے کے لیے، بڑے اہتمام کے ساتھ جناب زینب ام کلثوم کو اماری میں بٹھایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو امام حسن نے اپنا ایک قاصد بابا کے پاس بھیجا کہ ہم کوفے کے قریب آ چکے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے بابا؟ تو امیر المومنین نے جو کہا وہ سن لیجئے، جی چاہے گا جتنا بولیے گا۔ امیر المومنین نے کہا حسن کوفے کے باہر ٹھہر جاؤ، جب اندھیرا ہو جائے، جب اندھیرا ہو جائے تب زینب ام کلثوم کو کوفے میں داخل کرنا۔ اب ہماری آنے والی ہے، فکرہ میں کہنا چاہوں گا، کوفے کے حاکم ہیں، آپ کی شہزادیاں ہیں، اجالے میں باپردہ بیٹیاں آتی ہیں، تب بھی علی کو غیرت محسوس ہوتی ہے، ارے ہمارا چوتھا علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ رو لیجیے، بس تھوڑی دیر میں حضرت زینب کی اماری آنے والی ہے۔ نجف والے آقا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اپنے سروں کو جھکا کر شہزادی زینب کو سلام کر دیتا کہ بی بی آپ مدینے واپس آ گئے، اور جب ہماری کا بوسہ لینا تو ایک سلام کر لینا۔ بی بی جب آپ مدینے سے گئی تھی تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی بچی سکینہ بھی گئی تھی، ارے مدینے میں سب اہل حرم تو واپس آ گئے، مگر حسین کی شہزادی سکینہ واپس نہ آ سکی۔ جزاک اللہ۔ آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں، بس ایک نام میں پھر لینے جا رہا ہوں جس نے شب عاشور بہت گریہ کیا تھا۔ بیویوں ایک بار اور رو لو جناب ام کلثوم کی طرف سے۔ جب سب بیویوں نے اپنے بیٹے کو کربلا میں شہادت کے لیے آمادہ کیا تو اپنے خیمے میں کافی دیر بیٹھ کر جناب ام کلثوم روئی ہے، اور جب جناب عباس نے پوچھا ہے کہ شہزادی رونے کی وجہ کیا ہے تو شہزادی ام کلثوم نے کہا جب میں نے دیکھا کہ میری بہن زینب اور محمد کو بھائی کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہی ہے تو میرا کلیجہ ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے سوچا اگر میں بھی صاحب اولاد ہوتی تو میں بھی اپنے بچوں کو اپنے بھیا حسین پر قربان کر دیتی۔ بس 2 لمحے میں آپ کے سامنے جناب ام کلثوم کی اماری آنے والی ہے جس نے مدینے کے قریب پہنچتے ہی فرمایا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ ہمارے آنے پہ قبول نہ کرنا۔ تو علم کے ساتھ واپس آئے ہیں، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، اور جب ہم لوٹے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ رو رہے ہیں آپ نے شہزادی زہرا کی 2 بیٹیوں کا ماتم کر لیا۔ اب میں خاص
خاص طور سے ان اپنی ماں بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں. اٹھ جانا، جب ہماری آئے تو اٹھ کے کھڑی ہو جانا اور اپنے بچے کو ہماری کے سامنے کر دینا. بی بی رباب، آپ کا لاڈلا تو شہید ہو گیا، اس غلام کی حفاظت کرنا. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت مسائل کا نازک رخ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ہزاروں بیویاں جب مدینے میں داخل ہوئی تو رو بھی رہی تھی، مگر وطن آنے کی خوشی سے سب یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہمیں اپنا وطن نصیب ہوا. مگر رباب نے جب مدینے کو دیکھا ہے تو خود سے خطاب کر کے کہا، کیوں آئی ہے رباب مدینے میں؟ کون ہے تمہارا یہاں؟ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اصغر تیر کربلا کا نشانہ بنا. سکینہ اپنے بابا کے فراق میں دنیا سے چل بسی. ایک نام اور لے رہا ہوں. یہاں پر جتنے مومنین ہیں جن کے 18 برس کے بچے ہوں، ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھ. ماں سے کہہ رہا ہوں، تمہارے اگر 18 برس کا کوئی بیٹا ہے تو اس کی سلامتی کی دعا کر لینا. ایسی بیوی کی ہماری آ رہی ہے جس کے 18 برس کی کمائی کربلا میں لٹ گئی. اور سن لو، وہ بہنیں جن کے 18 برس کے بھائی ہو، وہ حضرت کو کے پرسا دے لیں. یہ وہ غریب ماں ہے جس کی 18 برس کی کمائی کربلا میں لٹ گئی. اور بس ایک فکرہ اور سن لیجیے، جب جناب لیلا 11 محرم کو مقتل کربلا سے گزاری گئی اور اپنی 18 برس کی لٹی ہوئی کمائی کو زمین کربلا پہ دیکھا تو اپنے سینے میں ہاتھ مار کے کہا، اکبر جوان ہو گیا تھا، تجھ سے میری بڑی امیدیں تھی، مگر تیری ماں برہنہ سر مقتل سے جا رہی ہے. جزاک اللہ. آپ کے رونے کی آواز بلند ہے. بس ایک فقرہ اور کو آپ کی گود میں علی اصغر کہہ کے انہیں چاہو تو پیار کر سکتی ہو. جزاک اللہ خیر الجزا. مگر جتنی دیر گہوارے علی اصغر اس مجمع سے گزرے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. کہیں رباب گہوارے سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہے ہو، اس لیے کہ جب جناب رباب مقتل کربلا میں پہنچی ہے تو 2-3 فکرے کہے ہیں، اے علی اصغر تیرے سن کے بچے تو ماں کی گود میں رہتے ہیں بیٹا، آ میری گود کی گرمی ابھر آئی ہے میرے لال. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ کو پروردگار کسی غم میں نہ رلائے. ایک بات خالی سن لیجئے گا، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جو کربلا گئے ہوں گے. کربلا گئے ہو، سب کی زیارت کی ہوگی تم نے، مگر کہیں علی اصغر کی تربت دیکھی؟ کہیں دیکھا کہ ننھا سا روزہ 6 مہینے کے لال کا بنا ہوا پی رو لو. بس 1 منٹ سے زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا. کہا نہیں، ہم نے قبر علی اصغر کو وہاں نہیں دیکھا. تو کچھ احساس لے کے آئے ہو کربلا سے کہ سب کی قبر تو ہے، مگر ہم نے یہ سنا ہے کہ کربلا میں حسین نے کسی کی قبر نہیں بنائی، صرف علی اصغر کی قبر بنائی. مگر اس کربلا میں سب کی قبر ہے. رو لو ادادارو.
جناب زہرا سے تمہیں جزا ملے گی۔ صرف وہاں ننھے مجاہد علی اصغر کی قبر نہیں ہے۔ علامہ شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ ایک عالم کربلا پہنچے، ہر قبر کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد روضہ مظلوم کربلا پہ آئے، روضے کی جالی کو مضبوطی سے پکڑا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، آپ پر ہمارا سلام، مولا صاحب کی زیارت ہو گئی مگر شہزادے علی اصغر کی زیارت نہ ہوئی، روضے کی جالی لرز گئی، قبر سے آواز آئی، اے میرے چاہنے والے، میں نے علی اصغر کی قبر بنائی تھی مگر میرے 6 مہینے کے میں چاہتا ہوں آپ کے رونے کی آواز گہوارے سے جا کے ٹکرائے، جس کے بیٹا نہ ہو اس گہوارے کے سامنے کھڑا ہو کے بیٹا باپ لے، علی اصغر کے صدقے میں خدا تمہیں صاحب اولاد کرے گا۔